علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، ہاؤ آر یو؟ ہم پڑھ رہے تھے پلس آف اسلام، جس میں ہم نے کوئی 3 پلس ڈسکس کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا توحید سے، پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا نماز کو، پریئر کو، اس کے بعد ہم نے فاسٹنگ کو ڈسکس کیا، اور آج نمبر چوتھے پہ زکوٰۃ ہے۔ تو ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ پلس آف اسلام جو ہے آپ کو ترتیب وار پڑھنے ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو ویڈیوز بھیجے ہیں اسی طرح سے یہ ترتیب وار پلس پڑھیں۔ اگر آپ فرسٹ نمبر پہ زکوٰۃ پڑھ لیں گے، پھر فاسٹنگ، پھر نماز، پھر توحید، تو ایک ترتیب نہیں رہے گی اور آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا فرسٹ نمبر پہ کون سا تھا۔ اور جب کوشچن آ جائے جنرلی پلس کے حوالے سے آ جائے کہ ان کی انلسٹ کرو یا ان کو ڈسکرائب کرو، تو اگر آپ نمبر 1 پہ زکوٰۃ کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں، پھر نماز کو کر لیتے ہیں، تو ترتیب نہیں ہوتی تو مارکس آپ کو نہیں ملے گی۔ تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے جو اسلام کے پلس ہیں وہ ترتیب وار ڈیفائن کرنے، ڈسکس کرنے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کو۔ سب سے پہلے تو ہم آئیں گے زکوٰۃ ہے کیا۔ زکوٰۃ ایک اسلام کا پلر ہے، اور اس کا انٹروڈکشن پہلے پڑھیں گے، جس میں 7-8 پوائنٹس آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈیفینیشن پہ آئیں گے۔ ڈیفینیشن میں صرف ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور جو انٹروڈکشن ہے اس میں اے ٹو زی ہر چیز آ جاتی ہے۔ جب انٹروڈکشن آ جائے زکوٰۃ کا تو یہ سمجھ لیں آپ زکوٰۃ کے بارے میں جتنا کچھ آگے پڑھنے والے ہیں وہ سارا کچھ ادھر ڈال سکتے ہیں۔ اور کم سے کم جو انٹروڈکشن ہوتا ہے سیسس کے کسی بھی جو ہے سبجیکٹ میں یا اسلامک اسٹڈی کی آپ بات کر لیں، تو وہ آدھے پیج تک ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1 پیج کا ہونا چاہیے۔ اگر 1 پیج سے بھی زیادہ آپ انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ کم سے کم آدھا پیج ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ہے پیج تک ہونا چاہیے۔ اگر آپ 1.5 پیج لکھیں گے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، یا اگر آپ آدھے پیج سے کم کریں گے تو پھر آپ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو مارکس صحیح نہیں ملیں گی۔ اور جو آپ انٹروڈکشن لکھتے ہیں وہ کبھی کبھی تو ایگزامینر کیا کرتے ہیں وہی پڑھ کے آپ کو مارکس دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں انٹروڈکشن میں جو بھی آپ آگے لکھنے والے ہیں، جو بھی ہیڈنگس آپ ڈسکرائب کریں گے، وہ ہر ایک چیز کے بارے میں بریفلی بتانا ہے۔ مین ان کی پوائنٹس جو ہے نا وہ بتانی ہے۔ ڈیٹیل میں ڈسکس تو ان کو بعد میں ہم کریں گے، لیکن وہ ساری جو ہے اینگلس کور ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو زکوٰۃ پہ آئیں تو انٹروڈکشن میں فنڈامنٹل ٹینٹ آف اسلام ہے، اسلام کا ایک بنیاد ہے، اس کو شیلڈ آف دا اسلام بھی بولا جاتا ہے، اور یہ 3rd پلر آف اسلام ہے۔ لیکن ایک میں بات بتاؤں، جو ہمارا ٹیکسٹ بکس ہیں ادھر 4th پلر آتا ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ 4th پلر کریں، کیونکہ جو کافی سارے بکس ہیں جو بیسکس اسلام کے حوالے سے اسلام کے اسٹڈیز کے ہمارے کورسز میں ہیں، تو اس میں 4th پلر آتا ہے، 3rd پہ فاسٹنگ ہوتی ہے، تو آپ بھی 4th پلر کر لیں اس کو۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کریٹ برادرہڈ آف ہول ورلڈ۔ جو بھی ہماری کمپلیٹ ہول ورلڈ ہے، پوری دنیا ہے، اس میں بھائی بھی قائم کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کو کوئی غریب ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے ایک تو، اور دوسرا ہم پاک ہوتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے ایک ایکوالٹی بھی قائم ہوتی ہے، تو یہ اس کے تھرو ہماری برادرہڈ بھی قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ پائیوٹ اینڈ ہب آف اسلامک فنانس، جو اسلامک فنانشل سسٹم ہے۔ ہم اسلام کے سسٹمز بھی آگے پڑھیں گے، جس میں دیکھیں گے فنانشل سسٹم کیا ہوتا ہے، سوشل سسٹم کیا ہوتا ہے، پولیٹیکل سسٹم، یہ سارے اسلام میں آتے ہیں۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس میں سارے ہم سسٹمز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مین جز ہے اسلامک فنانس سسٹم کا۔ کیونکہ زکوٰۃ جو ہے منی سے ریلیٹڈ ہے، تو لازمی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں منی اور فنانس کی میننگ ہی منی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پہ مورل اسفیئرس میں کیا ہے؟ واشز اوے گریڈ اینڈ سیلفشنس آف رچ۔ جو بھی امیر لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک گریڈ جو ہو جاتی ہے، یا اس میں ایک سیلفشنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی لالچ وغیرہ ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، ایک اخلاقیات کو بھی اپلفٹ کرتی ہے زکوٰۃ۔ اس کے بعد یہ جو ہے سوشل اسپیکٹ بھی کور کرتی ہے زکوٰۃ۔ سوشل اسفیئر میں کیا مسئلہ ہے کہ ہماری جو پاورٹی ہے، غربت ہے، یہ پاکستان کا یا ورلڈ کا کیا ہے؟ سوشل ایشو ہے۔ تو غربت کو ختم کرنا یہ کیا ہو گیا؟ یہ سوشل بینیفٹ ہو گیا زکوٰۃ کا۔ اس کے بعد اکنامک، اگر ہم اسفیئرس میں اس کو دیکھیں تو یہ جو میوٹیشن آف ویلتھ ہے، یا جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے ان فیو ہینڈس، اس کو بھی پریونٹ کرتی ہے۔ مطلب ایک ہی بندے کے پاس دولت ہو تو اسے پریونٹ کرتی ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا انٹروڈکشن۔ اس کے بعد ہم آئیں گے زکوٰۃ کے میننگ پہ اور فلسفی پہ، ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں میننگ۔ زکوٰۃ کی جو واسٹ میننگ ہے، اس کی میننگ ہے پیوریفیکیشن، گروتھ، گیونگ دا بیٹر پارٹ آف تھنگ۔ دیکھیں جب آپ ایک الگ الگ ہیڈنگ دیں گے تو آپ کی مارکس پیپر میں اچھی آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دے دی، اس کے بعد آپ دیں گے زکوٰۃ کی میننگ، 3rd نمبر پہ آپ دیں گے کانسیپٹ یا فلسفی۔ زکوٰۃ کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ To share a small part of Allah's material blessing with people who are materially less blessed۔ جو غریب لوگ ہیں، جن پہ اللہ پاک کی بلیسنگ نہیں ہوئی ہے،
تو ان کے ساتھ شیئر کرنا، ایک تو یہ فلسفی ہے زکوٰۃ دینے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہیلپ سوسائٹی ایٹ مائکرو اینڈ میکرو لیول ٹو پرووائڈ بیسک نیڈس ٹو آل ممبرس ود ڈگنٹی اینڈ لو۔ جو بھی بنیادی ضروریات ہیں سوسائٹی میں، جتنے بھی ہمارے ممبرس رہتے ہیں، وہ چاہے مائکرو لیول پہ ہوں یا میکرو لیول پہ، مطلب وہ چاہے چھوٹی لیول پہ ہوں یا نیشنل لیول پہ ہوں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوں، ان کی ہیلپ کرنا بھی زکوٰۃ کی فلسفی ہے، زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ ٹو اسٹیبلش دا ریٹ آف اللہ، ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک کی جو ہے ایک سمجھے کہ اوبیڈینس بھی ہماری زکوٰۃ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سوشو اکنامک امپارٹینس آف زکوٰۃ۔ دیکھیں دو ورڈس ہیں، ایک ہے سوشو مطلب ہماری سوسائٹی، جو ہمارا معاشرہ ہے، اکنامی اقتصادیات جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اگر آپ کا اردو کا پیپر ہے تو آپ کو یہ جو ورڈس ہیں ان کی اردو میں میننگ آنی چاہیے کہ ان کو ہم کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو سوشو اکنامک امپارٹینس آف زکوٰۃ پہ ہم آئیں گے، اس کی کچھ پوائنٹس ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کی جو سماجی اور معاشی اہمیت ہے وہ کون سی ہے۔ نمبر 1، پیوریفیکیشن آف سول۔ زکوٰۃ جو ہے کیا کرتی ہے؟ پیوریفیکیشن آف سول کرتی ہے، ہمارا جو روح ہے اس کی پاکائی ہو جاتی ہے زکوٰۃ کے تھرو۔ دیکھیں اس میں ایز ٹو ایز جیسے میں نے ورڈس لکھے ہیں، لازمی نہیں ہے آپ بھی پیپر میں وہی لکھ کے آئیں، آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اپنے لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مین ایشو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو یہ زکوٰۃ کے بارے میں لکھیں گے وہ ہیڈنگس وہی ہونی چاہیے پراپر، باقی جو اندر مطلب جو اس کے ہیڈنگ کے ساتھ ہم جو آگے مٹیریل دیتے ہیں وہ اپنی لینگویج میں ہونا چاہیے، تو وہ بیسٹ ہے۔ ہر کسی کا اگر سیم ہوگا تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گی۔ تو پیوریفیکیشن آف سول میں ہم کیا بات کریں گے کہ زکوٰۃ پیوریفائز دا سول آف ٹیکس پیئرس۔ جو بھی لوگ ٹیکس پیئرس ہیں ان کے سول کو کیا کرتی ہے؟ پیوریفائی، پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ سمجھے کہ ایک قسم کا جو ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو ہے ہمبلنیس پیدا کرتی ہے کسی بھی بندے میں۔ ویلتھ آف لو جو ہے وہ بھی کریٹ کرتی ہے بٹوین پیپل ڈسکریج۔ یہ مطلب کہہ رہا ہے کہ جو ویلتھ آف لو ہے، جو دولت سے پیار ہے لوگوں کے لوگوں کے درمیان، وہ بھی کم کرتی ہے۔ دولت سے پیار کم کرتی ہے اور اللہ پاک سے جو ہے اللہ پاک کی طرف سے زیادہ ہمارا جو ہے وہ توجہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہیلتھی گروتھ آف کمیونٹی۔ زکوٰۃ جو ہے ہیلتھی گروتھ کراتی ہے اکنامی کی اینڈ کمیونٹی کی۔ اماؤنٹس ٹو لیس فارچونیٹ ان سوسائٹی، ان کے لیے جو فارچون نہیں ہے مطلب بدقسمت ہیں ہمارے معاشرے میں یا غریب لوگ ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریڈیوسنگ گروتھ آف انیکوالٹی، جو ایک لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں، ایک لوگ بہت غریب ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان بھی جو ہے انیکوالٹی جو ہو جاتی ہے، جو ایکوالٹی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، تو اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے، ریڈیوس کرتی ہے زکوٰۃ۔ کیونکہ زکوٰۃ دیں گے تو لازمی ہے جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیسک نیڈ کے لیے پورے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی اس کا پورا ہو جائے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے وہ زکوٰۃ کس کو دینی ہوتی ہے یا مصرف کون ہے، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 4 پہ این ایڈکشن ٹو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ یہ کہتا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جو ویلتھ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے، جو ہولڈنگ لوگ کرتے ہیں نا، جمع کرتے ہیں دولت، وہ ختم ہو جاتا ہے کانسیپٹ زکوٰۃ کے تھرو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی معاشرے کے لیے بینیفٹ ہے۔ مین سورس آف انکم ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے انکم کا سورس بھی ہے۔ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن اس میں ہوتی ہے۔ ریڈیوس ان ایمپلائمنٹ، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی روزگار کر سکتے ہیں تھرو زکوٰۃ۔ اکنامک اسٹیبلٹی، معاشرے میں جو معاشی مطلب غربت ہے اس کو بھی، انسٹیبلٹی جو ہو جاتی ہے اس کو بھی زکوٰۃ کے تھرو ہم حل کر سکتے ہیں۔ سمپل وہی پوائنٹس ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن آپ اگر الگ الگ لکھیں گے تو اس میں تھوڑا آپ کو مارکس زیادہ ملیں گے۔ جب زیادہ ایڈنگس ہو جاتی ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں مارکس زیادہ ملتی ہیں۔ اس کے بعد ایکیومولیشن آف کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کرتی ہے۔ اس کے بعد کانفیڈنس بھی ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ غربت کو بھی ختم کرتی ہے، سوسائٹی کو ڈائیورس کرتی ہے، پراسپرٹی لاتی ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک کانفیڈنس مل جاتا ہے۔ اس کے بعد موبلائزیشن آف ریسورسز ہوتا ہے، جو ریسورسز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ سوشل سیکیورٹی زکوٰۃ دیتی ہے، اس لیے ہم اس کو شیلڈ آف دا اسلام بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ویلفیئر ہے، ویلفیئر مطلب جیسے ہاسپیٹلس ہو گئی، اسکولز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فار دا پور کین بلٹ وتھ زکوٰۃ فنڈس، غریبوں کے لیے نا زکوٰۃ کا جو ہم فنڈ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ کلیکٹر ہیں وہ ہاسپیٹلس یا اسکولس بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دس پروموٹ دا سوشل ویلفیئر آف کنٹری، اسی طرح یہ ایک ملک کے لیے سوشل ویلفیئر جو ہے قائم ہو جاتی ہے۔ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز، زکوٰۃ از پیڈ آف کورس رزق حلال، دیئر فور مسلم پے زکوٰۃ فار اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز۔ فار ایگزامپل ہورڈنگ، اسمگلنگ، ڈسپینسنگ، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اسلامی جائز نہیں ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو کیا ہوگا؟
آپ کی ہولڈنگ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی اسمگلنگ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ہے زکوٰۃ اس کے لیے بھی بینیفیشل ہے کہ اس سے آپ رک سکتے ہیں اور غریبوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کمبیٹ کرائم، جب غریب لوگ غربت میں ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کرائم کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جب ہم ان کو دیتے ہیں تو کمبیٹ کرائم، کمبیٹ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، تو وہ کرائم کو بھی روکتی ہے۔ اس کے بعد یہ گوتم بدھا اینڈ تزکیہ کا ڈسکشن ہے، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے نہ، یہ آپ جو ہے وہ دیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ سلائڈ شیئر کر دوں گا گروپ میں، تو آپ دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ تھوڑی ہسٹری کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم آتے ہیں امپارٹنس پہ۔ یہ امپارٹنٹ چیز ہے، جو امپارٹنس ہے نا زکوٰۃ کی، قرآن میں کیا ہے، یہ امپارٹنٹ چیز ہے۔ یہ ہے کہ میں نے ادھر نا شارٹ جو ٹرانسلیشن ہے، جو بالکل چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، جو آپ یاد کر سکتے ہیں بآسانی، اس کے لیے جو قرآن شریف میں دی ہوئی ہے وہ ساری میں نے اکٹھی کی ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 1 2 3 4 5 6 7 کوئی 7 آیات ہیں قرآن پاک کی، جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہیں، بلکہ آگے بھی ہیں 8 9 آیات ہیں، تو اس سے بھی آگے آ رہی ہیں 10 11 12 13۔ دیکھیے، اگر آپ اتنے 13 آیات ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگتی ہے نا، کوئی بھی آپ 3 4 یاد کر لیتے ہیں تو مور دین انف ہیں۔ ابھی میں ایک ایک کو ڈسکس تو نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بالکل آسان ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ مین بات ہوتی ہے کہ آپ کو مٹیریل پرووائڈ کیا جائے، لیکن مٹیریل بھی اس قسم کا ہو کہ ایک تو شارٹ ہو، آپ کو یاد کرنے میں ٹائم نہ لگے، اور دوسری بات ہوتی ہے کہ یہ جو مٹیریل آپ کو میں پرووائڈ کرتا ہوں اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، اور چوتھی چیز اس کو کیسے لکھنا ہے وہ مین چیز ہوتی ہے، تو وہ میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا، باقی ایک ایک میں نہیں پڑھوں گا، وہ خود آپ پڑھ کے دیکھ لینا۔ دیکھیں، جیسے نمبر 1 پہ یہ ہے بی اسٹیڈ فاسٹ ان پریئر پریکٹس ریگولر چارٹی، تو اس کے آگے انورٹڈ کاماز میں ایک تو آپ اس کو بند کریں گے۔ دوسری بات، جب امپارٹنس آف زکوٰۃ قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ مطلب قرآنی آیات ہے، اور قرآنی جو آیات ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم جو ہے وہ بریکٹس میں لکھتے ہیں القرآن، القرآن لکھنا ہے آپ کو۔ جب یہ کمپلیٹ لکھ لیں گے، بی سیٹ فاسٹ پریئر پریکٹس ریگولر چارٹی، اس کے بعد نیچی لائن پہ آئیں گے، بیچ پہ لکھ لیں گے القرآن۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن پاک کی بات ہے، کیونکہ جب آپ کو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کوئی بھی آیات کہ کس نمبر پہ کیا لکھا ہوا تھا، کون سی سورہ تھی، تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ لکھ لیں ان بقرہ سورہ، سورہ بقرہ جو ہے، اگر مجھے پتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی بات ہے تو پھر میں اس کا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں، یا آپ آگے بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے لکھا ہے، یا جس طرح سے میں نے اس میں 267 جو لکھا ہوا ہے، 2 کا مطلب ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، 2 نمبر پہ سورہ قرآن کی، اس کے بعد اس کی جو آیات نمبر ہے وہ لکھا ہوا ہے 267، 267، ٹھیک ہے، یہ آیات نمبر ہے۔ تو اسی طرح سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، یا جو سورہ بقرہ آیات نمبر 267 اس طرح سے لکھیں، وہ بھی صحیح ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کا ایکسپلین کرنے کا، جو اس طرح سے آپ کو بہتر لگتا ہے لکھ لیں۔ اس کے بعد سورہ انعام کی بات ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے پولیتھیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے ایٹریبیوٹ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے سورہ توبہ کی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ میں نے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ یہ قرآنی جو ہے وہ آپ کی ورس بھی آ گئی ہے جو عربک میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی نیچے دی گئی ہے۔ یہ بھی اس طرح سے ہے، یہ بھی اس طرح سے آپ کا ہے، اور یہ بھی اس طرح سے۔ دیکھیں، یہ بالکل شارٹ ہے، قد افلح من تزکیٰ، بالکل شارٹ ہے، ٹھیک ہے، بالکل سمپل ہے، مطلب یاد کرنے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو اس کی جو اعراب ہیں، مطلب جو زیر ہو گئی، زبر ہو گئی، اس طرح کے جو یوز ہوتے ہیں اسلامیات میں، جو اسلامک اسٹڈیز میں آیات ہیں، ان کے اوپر جو یہ اعرابیں لگی ہوئی ہیں نا، ڈاٹس لگی ہوئی ہیں، تو یہ دینا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں تو کہوں گا یہ نہ دو، کیونکہ اگر آپ غلط دیں گے پھر اس کا مطلب الگ نکلے گا، غلط نکلے گا، اور جب آپ اسلام میں غلط بات کریں گے تو یہ بالکل جو ہے نا آپ کو فیل ہونے کے چانسز بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں یہ جو اعرابس ہیں، ڈاٹس ہیں، یہ نہ دیں، سمپلی آپ جو عربک ورڈ سے وہ سمپل لکھیں، اس کو آگے پیچھے نہ چڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ بھی آپ کو یاد نہیں ہوتی تو بے شک آپ ٹرانسلیشن لکھ لیں، لیکن میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹس کو یہی ریکمینڈ کروں کہ یہ چھوٹی ہیں، بالکل چھوٹی، جس طرح سے یہ ہے قد افلح والے، اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ آپ خود بھی یاد کریں۔ ہر ٹاپک میں ایک ایک دو دو بھی یاد ہوں گی تو مور دین انف ہے۔ آپ کہیں گے سر اتنے ریفرنسز ہم کہاں سے یاد کریں؟ تو یہ جو ورسز میں نے آپ کے پاس جو پیش کی ہیں نا، اتنی کوئی 13 ہیں، اس میں سے کوئی 3 سے 4 آپ یاد کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں مور دین انف ہیں۔ اور یہ آپ جو سوشیو اکنامک امپارٹنس ہم نے زکوٰۃ کی پڑھی ہے، ادھر بھی ان کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے زکوٰۃ کی امپارٹنٹ حدیث،
حدیث میں زکوٰۃ کی کیا امپورٹنس ہے؟ حدیث مطلب جو ہولی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے وہ والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس نے کیا بولا ہے وہ بھی اللہ پاک کے طرف سے ہی اس کو وہی نازل ہوئی تھی، تو اس کی بھی جو باتیں ہیں وہ بھی سمجھا کہ قرآن کی باتیں ہی ہیں، لیکن ہماری ہیڈنگ بھی الگ بنے گی، اور جب پیپر میں سوال آئے گا کہ ڈسکس دا امپورٹنس آف زکوٰۃ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث، تو الگ الگ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں الحدیث پیچھے لکھیں گے، یا اگر آپ کو کوئی ریفرنس یاد ہے جیسے میں نے یہ ترمذی والا لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا حدیث کا۔ حدیث میں بھی کوئی 6-7 حدیثیں تو آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا آبجیکٹوز کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ سول کی پیوریفیکیشن، غریبوں کی ہیلپ کرنا، اس کے بارے میں ہولی پرافیٹ نے کیا بولا ہے، یا کوئی ورس ہے قرآن کی وہ کیا کہتی ہے، تو اسی طرح کے اباؤٹ سپورٹ آف اسلام، اسلام کی سپورٹ کرنا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب ہے، یہ جو زکوٰۃ کے نصاب والا سوال ہے نا، یہ ویسے ریٹن میں تو نہیں آتا، لیکن جو MCQs آتے ہیں نا اس میں آپ کے نصاب آف زکوٰۃ کام آ جاتا ہے، آپ کو آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے یہ آپ ضرور یاد کر لیں کہ سلور پہ کتنی 52.5 تولے ہوتے ہیں سلور کے، تو ہمیں زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا گولڈ کے 7.5 تولے ہوں گے تو زکوٰۃ لاگو ہوگی، کیملز 5 پہ ہوتی ہے، اگر 40 گوٹس ہیں آپ کے پاس، بکریاں ہیں تو اس پہ بھی ہوتی ہے، اگر کوز ہیں گائے ہیں 30 تو اس پہ بھی زکوٰۃ لگے گی۔ اسی طرح سے ہر چیز پہ یہ جو نصاب ہے آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جویلری پہ کیا زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں حدیث کیا ہے یہ آپ پڑھ لیں گے، ہولی پرافٹ نے کیا بولا ہے، اور زکوٰۃ کہاں کہاں پہ ہم نہیں دے سکتے، تو یہ بھی آپ کو لازمی پڑھنا ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں پہ ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ MCQ آتا ہے، بینیفیشریز یا مصرف آف زکوٰۃ، یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے، یہ آپ کے ریٹن میں بھی آ جاتے ہیں، جو آپ کا سبجیکٹو پارٹ ہوتا ہے CSS اسلامک اسٹڈیز کا 80%، اس میں بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا جو مصرف آف زکوٰۃ ہے یہ آپ کا MCQs میں بھی کبھی آ جاتا ہے کہ کون سا نہیں ہے، یا یہی ہے نا کہ بینیفیشری کون سا نہیں ہے، بینیفیشری یا مصرف آ جائے آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا مصرف ہی ہے، اور یہ ٹوٹل 8 ہوتے ہیں، 8 کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا آپ کو انگلش میں بھی پتہ ہونا چاہیے تو بیسٹ ہو جائے گا، تاکہ کہیں بھی آپ کو کوئی مشکلات نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 8 مصرف آپ دیکھ لیں، اور کوشش کرنا کہ اس کو، میں نے تو سیدھا لکھ دیا ہے، لیکن جب آپ CSS میں پیپر میں لکھیں گے تو پیج کے بیچ پہ لکھ لیں گے مصرف آف زکوٰۃ، پھر اس کی سائڈوں میں 1 2 3 اس طرح سے ایرو بنائیں گے اور آپ لکھ لیں گے۔ اگر اس کا آپ کو کوئی سیمپل چاہیے تو میں یہ گروپ میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد امپیکٹ آف زکوٰۃ آن ہیومن لائف اینڈ سوسائٹی، میں نے دیکھیں زکوٰۃ کے ہر ایک اینگل کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ پہ اتنا بڑا سوال تو نہیں آئے گا، نہ ہی آپ اتنا بڑا لکھ سکتے ہیں CSS میں، کیونکہ اگر آپ اتنا بڑا ایک کوسچن پہ ٹائم دیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ٹاپک کی آپ کو میں 100% کمپلیٹ انفارمیشن دے دوں، کیونکہ آپ جتنے بھی بکس اٹھائیں گے، کوئی بھی کسی بھی سیریز کا آپ بک اٹھا لیں، اس میں آپ کو کمپلیٹ نالج نہیں ملے گی، یا تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2 سے 3 ورسز ملیں گی، وہ بھی بڑی ہوں گی، آپ سے یاد نہیں ہوں گی، یا تو حدیث کی انفارمیشن نہیں ہوگی، یا ہوگی تو کوئی ایک ہوگی۔ تو میری یہی کوشش رہی ہے کہ مطلب آپ کو سمارٹ اسٹڈی کراؤں، مطلب وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کروں جس میں آپ کی آسانی ہو، جس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور آپ کو 100% وہ ٹاپک کلیئر ہو جائے، پھر میرے پڑھنے کے بعد آپ کو کسی بک لینے کی، کسی گائیڈ لینے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کے پاس پیپرس بھی کلیئر ہو جائیں، اور جو اپ کمنگ ایگزامس میں سوال آنے والے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں، مطلب مگر کوسچن کوئی رہے ہی نہ۔ میری کوشش ہوگی کہ میں شارٹ ویڈیوز کروں، لیکن لازمی ہے کہ بہت بڑی انفارمیشن ہوتی ہے ایک ٹاپک پہ، تو ہو سکتا ہے کسی ٹاپک پہ ہمارے 2 ویڈیوز بھی ہوں۔ چلو، امپیکٹس پہ جب ہم بات کریں گے تو زکوٰۃ کے اسپریچول امپیکٹس بھی ہوتے ہیں، روحانی اخلاقی امپیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور سوشل امپیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسپریچولی لحاظ سے کیا ہوتا ہے، ہم خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں، ہمارے جو پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے، جو سے سول ہے، ہمارا جو روح ہے، اس کی جو مٹیریلزم، دولت کا پیار ہے، وہ بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ہمارے جو ہے جسم میں جو ایک لالچ ہوتی ہے، ہمارے جو ہے روح میں یا ہمارے باڈی میں یا انسانوں میں سمجھ لیں کہ جو لالچ ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مورلی کیا ہوتا ہے کہ کرائم سے بندہ بچتا ہے، کرمنل نہیں بنتا، کوئی جو ہے وہ کرمنل نہیں ہوتا۔ دوسری بات سخاوت قائم ہوتی ہے۔ تیسری بات جو آپ کی ہرٹ ہے، جو خوشحالی ہے وہ آتی ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی بھی بن جاتی ہے انسان کی، یہ اخلاقیات ہو گئی۔ اس کے بعد سماجی حساب سے زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے، ہماری سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے، ویلفیئر قائم ہوتی ہے، کوآپریشن، تعاون ایک دوسرے سے ہوتا ہے،
اور ریلیجن کا بھی ڈیفرینس ہوتا ہے، اور اس کے بعد ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ ابھی ہے کہ کچھ سجیشنز بتائیں کہ ہم زکوٰۃ سسٹم کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ فیوچر میں اپ کمنگ ایگزامس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کوشچن شاید اس پہ آ جائے۔ اور یہ جو ابھی CSS 2025 کا پیپر آیا تھا، اس میں بھی جو اکنامک ڈس ایڈوانٹیجز والا کوشچن تھا، اس میں بھی یہ آپ ایڈ کر سکتے تھے۔ تو بہرحال سجیشنز جو ہیں زکوٰۃ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہیں کہ ایک تو آپ زکوٰۃ کا فنانشل بورڈ قائم کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ پتہ ہونا چاہیے، حساب کتاب ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے، جو یہ فنڈ بورڈ قائم کیا گیا ہے، اور کہاں سے آ رہی ہے، کتنی ہے، کمپلیٹ اس میں جو ہے کہ اوپن ہونی چاہیے چیز، کسی کے جو ہے وہ ہڈن کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے آنیسٹ امپلائز جی، ڈسٹریبیوشن کے لیے جو زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے یا کلیکٹ کریں گے، جس کو ہم کوئی اسلامک ٹرم بھی ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو یہ اپائنٹمنٹ جو ان کی ہوتی ہے بندوں کی جو زکوٰۃ کے عمل دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسمبلی میں آتے ہیں، تو ان میں کیا ہونا چاہیے، آنیسٹی ہونی چاہیے، وہ ایماندار ہوں گے، تب بھی زکوٰۃ کا سسٹم بہتر ہوگا۔ اس کے بعد بینیفٹس آف پیئنگ زکوٰۃ، یہ تو وہی چیز آ گئی کہ اللہ پاک کی لو ہوگی، اللہ پاک کی بلیسنگ ہوگی، یا آبجیکٹیوز اور بینیفٹس ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد ہے پرپز آف زکوٰۃ، پرپز یا آبجیکٹیوز ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیے ہیں۔ ابھی آئیں گے کہ زکوٰۃ از ناٹ اے ٹیکس، ٹیکس میں کیا فرق ہے اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، یہ کوشچن ایکسپیکٹڈ ہے، فیوچر ایگزامس میں آپ کا آئے گا، اور اس کے بعد ہم ایڈوانٹیجز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم فنکشنز پڑھیں گے، پھر ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ اور ٹیکس میں ڈفرینس ہے، یہ کیا ڈفرینس ہے؟ زکوٰۃ دیکھیں یوزڈ فار اسپیسیفک پرپز اور یوزڈ فار آل پرپز۔ ٹیکس تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے کسی بھی مقصد کے لیے نہیں، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اور جیسے دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ پیوریفیکیشن آف ویلتھ ہوتی ہے، اور جو ٹیکس ہے وہ تو ایک برڈن ہے، سمجھے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک برڈن بن جاتا ہے آپ پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹیکس سے کہ پیوریفیکیشن ہوگی، یہ ہوگا، لیکن زکوٰۃ دینے سے آپ کا جو مال ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کیا ہے، ایک ورشپ ہے، اور ٹیکس کیا ہے، ایک آپ کی ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ارن ریوارڈ فار پیئنگ، زکوٰۃ دینے سے آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، بس وہ لائبلٹی ہوتی ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یہ اوبلیگیشن ہے بٹوین سرونٹ اینڈ لارڈ آف دا لارڈس، یہ جو ایک ملازم ہے، انسان جو ہے نا ایز اے وائس جرنٹ ہے، یا سمجھے کہ ایک ملازم ہے اللہ پاک کا، اس کے درمیان اللہ کے درمیان جو ایک ذمہ داری ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ کی ایک اوبلیگیشن ذمہ داری ہے گورنمنٹ اور سٹیزنس کے درمیان۔ یہ بھی آپ ڈفرینس دے سکتے ہیں۔ فکس ریٹ ہوتا ہے اینڈ رولس ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، جبکہ ٹیکس کے ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، فکس نہیں ہوتا، جبکہ ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ فکس ہے، جو زکوٰۃ کا ریٹ ہے وہ فکس ہے۔ اس کے بعد ایک کوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈائریکٹلی، زکوٰۃ ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے، جبکہ جو ٹیکس ہے اونلی گورنمنٹ یوزز ایز پر ڈسٹرکشنس، جو گورنمنٹ کے ڈائریکشنس ہوں گے ان کے مطابق ہوگی۔ تو اس کے بعد ہے کہ نو وے ٹو ہائڈ اور چیٹ زکوٰۃ، زکوٰۃ کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو جو ہے چیٹ کر لیں، یا اس کے بعد آپ جو ہے اس کو غائب کر دیں۔ لاٹ آف ویز اینڈ مینس ٹو ریڈیوس چیٹ اور ہائڈ دا ٹیکس، ٹیکس ایویژن یا ٹیکس سے جو ہے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ پاک سے، تو اس سے ہم نہیں بچ سکتے یا نہیں ہائڈ ہو سکتے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے، یہ تو ڈفرینس ہو گیا زکوٰۃ اور ٹیکس کا، یہ ایکسپیکٹڈ ہے اپ کمنگ ایگزامس کے لیے، اور کافی کینڈیڈیٹس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور کافی بکس آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے یہ کوئی نہ 30 سے 40 بکس کنسلٹ کیے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، کوئی سلائڈس تھی، کوئی اور چیز تھی، تو ہر ایک سورس کو میں نے ملا کے آپ کے لیے یہ کمپلیٹ لیکچرز تیار کیے ہیں۔ تو ہوپفلی ان کے سننے کے بعد نا آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملے گی، کافی ساری آپ کچھ جو ہے چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اگر آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کورس آپ کے لیے بینیفیشل ہے، تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے، وہ بھی ہمارے سیشن کو اس کو جوائن کریں تاکہ ان کی جو CSS PMS کی اسلامک اسٹڈیز ہے وہ کور ہو جائے۔ ایڈوانٹیجز آپ زکوٰۃ پہ بھی یہاں آئیں گے۔ ایڈوانٹیجز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فائدے، فوائد کون سے ہیں زکوٰۃ دینے کے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو غریب ہیں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس کے بعد گڈ ریلیشن قائم ہوتا ہے، ایک اچھا تعلقات ہوتے ہیں غریب اور امیر کے درمیان، اور زکوٰۃ سے ہماری جو دولت ہے وہ پاک ہو جاتی ہے،
اور اس کے بعد ایک سخاوت قائم ہو جاتی ہے، سخاوت کا کانسیپٹ آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ سارے بینیفٹس تھے، ایڈوانٹیجز تھے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ کے فنکشنز کیا ہیں؟ ریلیجس فنکشن بھی ہے، اکنامک فنکشن بھی ہے، سوشل فنکشن بھی ہے۔ سوشل فنکشن، اکنامک اور ریلیجس، یہ تین فنکشن زکوٰۃ کی ہم ڈسکس کریں گے۔ ریلیجس فنکشن کیا ہے کہ ایک ہمارے اوپر فرض ہے، یہ زکوٰۃ کا ریلیجس ہوتا ہے۔ اکنامک یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو دولت ہے، ویلتھ ہے، اس میں جو ہے ایکولٹی قائم ہو جاتی ہے، یا آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کو بینیفٹ پہنچتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ریڈکشن ہوتی ہے اینیولی، ٹھیک ہے، لوگوں کی زکوٰۃ کے تھرو۔ تو سوشل بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا کرائم جو ہے کنٹرول ہوتا ہے، سوشل فنکشن زکوٰۃ کا۔ میں بینیفٹ نہیں، میں فنکشن میں کہوں گا اس کو۔ اور سوشلی یہ ہوتا ہے کہ مورلٹی جو ہے وہ بھی ہماری اپلفٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ فنکشنز تھے زکوٰۃ کے۔ یہ تقریباً کوئی 24 سلائڈس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ڈسکس کی ہیں آج کے ویڈیو میں۔ تو یہ ہمارا ابھی تک زکوٰۃ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی سوال آئے تو یہ میری بات یاد کر لیں، زکوٰۃ پہ کسی بھی قسم کا سوال آئے، اگر آپ کا یہ اتنا مٹیریل کور ہوگا جتنا میں نے آپ کے ساتھ یہ 24 سلائڈز ڈسکس کی ہیں، تو آپ کا میرے خیال میں کوئی کوسچن کسی بھی طرح سے سی ایس ایس میں آ جائے، پی ایم ایس میں آ جائے، پی پی ایس سی میں آ جائے، یا ایس پی ایس سی کے سی سی میں آ جائے، تو آپ کسی بھی طرح سے اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیں گے۔ اتنی ساری اگر آپ کے پاس فگر فیکٹس ہوں گی، احادیث ہوں گی، اتنی قرآنک ورسز ہوں گی، اور عربک 2-3 جو آپ کے ساتھ میں نے پیش کیے ہیں جو ہے وہ ورسز، وہ بھی انف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینگلس ہیں، جیسے ٹیکس میں نے ڈفرینس بتا دیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے فنکشنز بتا دیے، سوشو اکنامک امپیرڈنس بتا دی، امپیکٹس بتا دیے، تو سمجھے کوئی بھی چیز نہیں رہتی۔ اور دوسری بات میری یاد کر لیں، زکوٰۃ پہ کسی بھی طرح سے کوسچن آ جائے تو اس میں آپ کا جو انٹروڈکشن والا پیج ہے وہ ضرور آئے گا، کسی بھی طرح کا کوسچن ہو تو ایک انٹروڈکشن والا پیج آئے گا، دوسرا آپ کا کنیکولم لازمی آئے گا، تیسری چیز اگر جنرل سوال ہے وہ ان دا لائٹ آف حدیث اینڈ قرآن نہیں کہہ رہا، جنرل دے رہا ہے، پھر بھی آپ ان دونوں کو ملا کے ایک ایک دو دو لکھ لیں گے تو آپ سے اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ اور جو مصارف ہیں ان کا آپ چارٹ بنا لیں، ٹھیک ہے، گوگل سے سرچ کر لیں کہ مصارف آف زکوٰۃ چارٹ آ جائے گا، اسی طرح کا آپ بنا لیں تو مور دین انف ہوگا۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، ادھر تک یہ زکوٰۃ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پلگرمیج یا حج کو، انشاءاللہ جو 5th پلر ہے اس کے بعد ہمارے پلرس آف اسلام کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔